واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور احادیث کی روشنی میں سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اپنے زمانے اور وقت کے مطابق معجزات عطا کیے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کی صنعت تھی، لوہار آگ کے ساتھ لوہے کو نرم کر کے اس کو گرم کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا۔ جب داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے تو وہ موم کی طرح لوہا نرم ہو جاتا۔ جس طرح وہ چاہتے لوہے سے جو ذرہ ہے، ڈال ہے، اس زمانے کے حساب سے وہ بناتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، ان کا راج تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کی۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ موسیٰ علیہ السلام کی عصا میں بہت سارے کمالات تھے، اندھیرے میں روشنی دیتے۔ اسی عصا کے ذریعے عصا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوتے، اور جو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، وہ اپنی جادو کے ذریعے سانپ اژدہا بناتے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا عطا کیا، ہزاروں لاکھوں جادوگر ان کی وہ جو سحر ہے، ایک عصا زمین پر پھینکتے اس سے اژدہا بن جاتا، اور ساحروں کی تمام جو سانپ ہیں، جو اژدہا ہیں، ایک ہی لقمے میں ان کو نگل لیتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آ گیا تو اس زمانے میں طبی یونان کا دور تھا، جس میں ہیں بقراط ہیں، سقراط ہیں، افلاطون ہیں، جالینوس حکیم۔ انہوں نے حکمت کا جو سکہ ہے وہ جما چکی تھی دنیا کے اندر، لیکن اس دور میں جو برس کی بیماری ہے، جو داغ ہے، مدرزاد اندھے ہیں، مردوں کو زندہ کرانا، طبی یونان میں یہ تین چیزیں نہیں تھیں، باقی ہر چیز۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا کیے۔ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ معجزات عطا کیے ہیں۔ اندھے کو جب ٹچ کرتے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ ان کی جو بینائی ہے واپس ان لوٹا دیتی۔ نابینا ہوتے مدرزات، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ دست اقدس سے اللہ ان کو شفا عطا کرتا۔ برس کی بیماری ہے، جو ہی عیسیٰ علیہ السلام ان کو ٹچ کرتے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرماتا۔ جو مردے ہیں ان کو کہتے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ زندہ ہوتے۔ اور جب ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا، اس زمانے میں عرب مشرکین میں شعر و شاعری جو ادبا ہے بیان کا ایک رعب اور دبدبا تھا۔ عرب میں بڑے بڑے فصحاء بلغاء
تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم الشان کا معجزہ عطا کیا، اور اللہ نے ان کو چیلنج بھی کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس کے بعد یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا کیے ہیں۔ قرآن کا جو معجزہ ہے وہ سب سے پہلا اور عظیم معجزہ ہے، اور قرآن عظیم الشان کا معجزہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جو دوسرا معجزہ ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرماتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کی وفد میں پہنچ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے روح المعانی نے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام چھت میں سوراخ کر کے اندر آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ انہوں نے جگانا نامناسب سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کا بوسہ لے لیں۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ یاد رکھنا چاہیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جو سر کی آنکھیں ہیں وہ تو سو سکتی ہیں، لیکن دل کی جو آنکھیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وجہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب کی حالت میں بھی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگ گئے تہجد کے لیے، فوراً مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کیا۔ اور ہم جب بیدار ہوتے ہیں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم جائیں گے وضو کریں گے، وضو کے بعد ادھر آ کر، لیکن کوئی بندہ بخاری شریف سے استدلال یہ نہیں کر سکے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنام عینای ولا ینام قلبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سر کی جو آنکھیں ہیں، سر مبارک کی، وہ تو سو سکتی ہیں، لیکن دل کی جو آنکھیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بیدار رہتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ جو ہی بیدار ہوتے تو تہجد شروع کرتے اور ساتھ جو ہے نا صلاۃ وتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میری شق و صدر، شق کا معنی ہے چیرنا اور صدر کا معنی ہے سینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس کو 4 مرتبہ شق و صدر ہوا۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ یہ کوئی آپریشن نہیں تھا، بلکہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی اشارے سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کھول گیا۔ پھر آب زمزم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل مبارک ہے، وہ اس وقت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شق و صدر ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی خانہ کعبہ میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنتی براق، یہ گدے سے جو ہے نا وہ قدرے بڑا ہوتا ہے، خچر سے چھوٹا،
براق، ایک ہوتے برق، برق کا معنی ہے بجلی، براق کہتی ہیں کہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے، جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی براق پہ میں تشریف فرما ہو گیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے اپنے نام سے شروع کیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، کہ وہ اپنی بندے خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بعبدہ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی بندے خاص کو لے گئے لیلاً، یعنی رات کے تھوڑے حصے میں۔ ایک تو مکمل دن ہوتی ہے، مکمل رات نہیں، اور حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام معراج شریف سے واپس آگے، وہ جو دروازے کی جو کنڈیاں ہیں وہ ہل رہی تھی، بستر مبارک گرم تھی، یعنی بہت ہی قلیل عرصے میں فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے مراد ہے بیت المقدس۔ یہ ہمارا بیت المقدس 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا قبلہ ہے، چونکہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی ہے، تو یہ قبلہ ہمارا بھی قبلہ ہے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، اور دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت مسجد اقصی کو یہود کی قبضے سے آزاد فرمائے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی الذي بارکنا حولہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے انوار و برکات کو نازل کیا ہے، اور علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ وہاں پر ارد گرد شام ہے نا، شام اور بیت المقدس کی سرزمین میں انبیاء کرام کی مزارات ہیں۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے پیغمبر کو من آیاتنا، قدرت کی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، اللہ زیادہ سننے والا ہے، بصیر اور دیکھنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہے یہ براق کے اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقام پہ کھجور کے درخت نظر آنے لگے، بہت سارے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائیے، آپ 2 رکعت یہاں پہ نماز ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر میں نیچے آ گیا، یہاں پہ کھجور کے باغات تھے، میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کا ہجرت گاہ ہے، ایک وقت آپ دین اسلام کے جو دشمن ہیں مشرکین مکہ سے تنگ آ کر
اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہجرت کرنی ہے اور آپ کا آخری آرام گاہ روزہ مبارک بھی مدینہ المنورہ میں ہوگی، کیونکہ اس وقت یہ تو باغات کی شکل میں تھا، ایک کھجور نما درخت تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے سفر شروع ہو گیا، بیت المقدس کی طرف جاتی ہوئی مسلم شریف کی حدیث ہے، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف جاتی ہوئے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر کی اندر کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ انبیاء کرام جو ہیں اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ صرف انبیاء نہیں، اولیاء۔ اب دیکھیے انس ابن مالک کی شاگرد ثابت بنانی، کیا نام ہے؟ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب وہ فوت ہو گئی، تابعی ہے ثابت بنانی، تابعی، انس ابن مالک صحابی ہے، جب وہ فوت ہو گئی تو تدفین کے وقت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کی وہ جو تختی ہے وہ ٹوٹ گئی۔ دفنانے والے نے دیکھا کہ ثابت بنانی کھڑے ہو کر اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک بندے نے دوسرے سے کہا کہ اب ہم نے ان کو رکھا نہیں ہے، یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ تو عالم دین تھے، عالم دین، انہوں نے کہا کہ راز کی بات ہے، تختی کو ملائیں اور مٹی ڈال کر تدفین مکمل کی۔ عالم دین نے جا کر ان کے ہمشیرہ سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، ان کی اعمال کیا تھی ثابت بنانی؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ثابت بنانی سے 50 سال تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب ہم اپنی گریبانوں میں دیکھ کر کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہر بندہ اپنی اعمال کے اوپر نظر ثانی کرے۔ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہم کتنی نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں، کتنی نمازیں ہم قضا کرتے ہیں۔ کرکٹ کی میدان میں، بازار کی میدان میں، گاڑی کی جو ٹریولنگ کی میدان میں جب ہم ٹریول کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ ان کی گھر والوں نے بتایا کہ ثابت بنانی سے 50 سال تک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور رات کے آخری پہرے میں تہجد کی ٹائم گڑ گڑاتے ثابت بنانی اور کہتے، دعا کرتے کہ الہی مجھے قبر میں بھی نماز کی دولت سے سرفراز فرما۔ گھر والوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر دیکھ لیں، ترمذی کی حدیث ہے، کون سی کتاب؟ صحابہ کرام سفر بھی گئے تھے، ایک جگہ انہوں نے خیمہ گاڑا، خیمہ لگا دیا، ٹینٹ۔ زمین کے اندر سے آواز آ رہی تھی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئی، انہوں نے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹینٹ خیمہ دوسری جگہ لگا دیا۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس آگے انہوں نے قصہ سنایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، دنیا میں قرآن سے محبت کرتے تھے اور خاص کر سورہ ملک سے۔ جب وفات ہو گئی تو اللہ نے ان کو قبر میں اجازت دی، قیامت تک
اسی قبر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے گا۔ موت جو ہے، موت یہ صرف انتقال ہے، عالمی دنیا سے عالمی برزخ کی طرف، اور یہ چند سیکنڈ اور لہجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ قرآن نے کفار کے حوالے سے لکھا ہے کہ کافر بھی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ النار 24 نمبر پر، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ کفار کے اوپر صبح سے لے کر شام تک آگ پیش کیا جاتا ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ کوئی تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ جو حفاظ ہوتے ہیں وہ قرآن عظیم شان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث کی فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔